ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے جذبات کی عکاسی ہو. جذبات کی عکاسی کے لیے ایک پلیٹ فارم میڈیا ہے اور دوسرا پلیٹ فارم اپوزیشن کا ہے, چاہے اپوزیشن پارلیمان کے اندر ہو یا پارلیمان سے باہر ہو. آپ کوئکلی اپنی بات وائنڈ اپ کیجئے کہ جوڈیشری پہ کیا تمغہ اپوزیشن کے کردار کے حوالے سے ایک تو میں نے عدلیہ کی بحالی کا ذکر کیا, اس میں لمبی بحث میں نہیں جاتا. این آر او ایک ایسا مقدمہ تھا جو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا, اسے اپوزیشن نے روکا, ہم لوگوں نے اسے روکا اور پارلیمنٹ میں ہم نے اسے پیش نہیں ہونے دیا. اس کے علاوہ جو میں نے پازیٹیو بات کی, 18ویں ترمیم ایک ایسا ایشو تھا, میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم نے حکومت کا ساتھ دیا, ہمیں اس میں کوئی پچھتاوا نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ایشو رہے ہیں, چاہے وہ میمو گیٹ سکینڈل ہو, سپریم کورٹ کے فیصلوں میں مزاحمت کے حوالے سے ہو, آپ تینوں جو ہے نا آپ بڑے اچھے سیاستدان ہیں. میں آپ سے پوچھوں, کیا پاکستان اس وقت صحیح طریقے سے چل رہا ہے؟ کیا اس ملک کے لوگ خوش ہیں؟ کیا یہاں پر نظام کے بارے میں لوگ پر امید ہیں؟ کیا ان کو مستقبل اپنا برائٹ نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا. پھر 18ویں ترمیم میں بھی لا اینڈ آرڈر کا میں نے ذکر نہیں کیا, میں نے بارڈرز کا ذکر نہیں کیا, میں نے اندرونی میں نے کچھ ذکر نہیں کیا. لیکن دیکھیں اپوزیشن کا کام جو ہے اس کے تناظر میں جب آپ 18ویں ترمیم 19ویں ترمیم کے بات بنتے ہیں, ہاشمی صاحب لیٹ می برنگ ان ہاشمی صاحب. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا, راستہ دکھانا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. گو اہیڈ طلعت صاحب, جو جن باتوں کی طرف ہم سب بیٹھے اشارہ کر رہے ہیں, حقیقت یہی ہے کہ زرداری صاحب سے اختلاف رائے سب کا ہے, اور اتنا بڑا مینڈیٹری بھی نہیں تھا. پیپلز پارٹی مینڈیٹ کے لحاظ سے بھی 122-23 جماعتوں کی پارٹی تھی. اس میں اب برین استعمال کرنا تھا. جو دعوے دار ہیں کہ ہم پاکستان کے بچانے کے, پاکستان کے مسائل کا حل کرنے کے ہیں, انہوں نے برین استعمال کرنا تھا. اور زرداری صاحب نے اپنے مسائل کے حل کے لیے, اپنے جتنے اس کے اوپر الزامات ہیں اس سے بچنے کے لیے صدر بننا تھا. آیا یہ برین میرے لیے تھوڑی سی مشکل بھی ہے, کیونکہ میں اس پارٹی کے اندر تھا جس کے پاس بالکل اختیار تھا کہ پورے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے, راستہ دے. ہم زرداری کے ساتھ بھی بیٹھے رہے اقتدار میں, پنجاب میں بھی بیٹھے رہے, 3 سال تک بیٹھے رہے, اور اس سے بھی پاکستان کے لیے کچھ ہم حاصل نہیں کر سکے. سیدھی سی بات تھی کہ مسلم لیگ نون ہی ایسی پارٹی تھی جو اگر اپنا برین استعمال کرتی, سوچ استعمال کرتی, وہ کسی صورت میں زرداری کو, اے این پی کو, ایم کیو ایم کو, جتنی جماعتیں ہیں, اس کی بجائے ہم نے صرف 1-2 افراد کا کہ یہ ہم قبول نہیں کرتے, باقی سب قبول ہیں. ہم نے پاکستان کی پوری باغ دوڑ زرداری صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دی. اب آج آپ ہم سے کہتے ہیں, میں چونکہ تحریک انصاف میں بیٹھا ہوں, ہم سمجھتے ہیں کہ ایز اے پارٹی ہم نے شروع سے کہا کہ نہ اعتبار کریں اس کے اوپر, ساتھ چھوڑ دیں. ہمارا آپ کا جو ایک ڈیفیسٹ ہے کریڈٹ کا, وہ بھی ختم کر لیتے ہیں, سیٹیں چھوڑیں, باہر آ جائیں, ہم بات کرتے ہیں, یہ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن وہ نہیں ہوا نا جی, نہیں مانتے. جب وہ بات مانتے نہیں تو پھر ہمارا کیا؟ لیٹ می گو ٹو منور صاحب. منور صاحب, اپوزیشن جو ہے پارلیمان سے باہر جمہوری طریقوں سے احتجاج کر سکتی ہے اور عوام کی جذبات کی مسلسل نمائندگی کر سکتی ہے. کیا آپ کی جماعت نے عوام کی جذبات کی مسلسل نمائندگی اس طریقے سے کی کہ عوام مطمئن ہو پائیں؟ میرا تو خیال ہے کہ کوئی ایشو ایسا نہیں ہے اور عوامی ایجنڈے کا کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو بر وقت اور مسلسل اٹینڈ نہ کیا ہو, چاہے وہ فارن پالیسی کے حوالے سے ہو یا ڈومیسٹک ایشوز کے حوالے سے ہو, جماعت اسلامی ہو یا دفاع پاکستان کونسل ہو یا اسی کے حوالے سے کچھ اور پلیٹ فارم ہو. ان سب پر ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا ہے, اپنا ہمنوا بھی بنایا ہے. گو امریکہ گو تحریک بھی ہم نے چلائی ہے, نیٹو کے سپلائز کے حوالے سے بھی بات کی ہے, اور بڑے رسک لے کر یہ کام کیا ہے. رحمان ملک کی دھمکیاں بھی سنتے رہے ہیں اور آگے بھی بڑھتے رہے. اس لیے اگر آپ نشاندہی کر سکیں کہ کوئی ایشو ایسا ہے, یہ ٹھیک ہے ہم نے اپوزیشن کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی, ورنہ جسٹیفیکیشن تو اس کی بھی موجود تھی کہ اپوزیشن کو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی ہے, اور جن حوالوں سے اس کو میدان میں سڑک پر ہونا چاہیے وہ نہیں آ رہی ہے. لیکن ہم نے ایک نظاتی ایجنڈا جو حکومت کے خلاف بات ہو سکتی تھی, اس میں خیال ہے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا نقشہ ہو جو سیاسی نجات دہندہ جو ہے, اور ہم طالع آزماؤں کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم جمہوری طور پر نظام کے اندر رہتے ہوئے سیاسی نجات دہندہ کی بات کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاسی نجات دہندہ نہیں ملا, ہمیں
مشورے دینے والے ملے, تبلیغ دینے والے ملے, تعلیم دینے والے ملے, لیکن اس نظام کے جبر سے چھڑوانے کی تدبیر کرنے والا نہیں ملا. That's what I'm driving at. میرا خیال ہے نظری سی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کس کو آپ سیاسی نجات دہندہ کہتے ہیں. جو لوگ سخت شدید گرمی کے اندر 36 گھنٹے 40 گھنٹے لوگوں کے ساتھ چلتے رہے اور لاکھوں لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کے حق میں بھی بات کر رہے ہوں, نعرے بھی لگا رہے ہوں, وہ سیاسی نجات دہندہ ہی سمجھ کر رہے ہوں گے نا. یہ ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہوں گے. اس لیے یہ ایسے مفروضے پر بات نہ کریں کہ جس کے حوالے سے لمبی بات. تو نجات کیوں نہیں ہو رہی؟ نجات تو آپ کے سسٹم کی وجہ سے نہیں ہو رہی, اور سسٹم کو بچانے کے لیے اپوزیشن بھی تیار ہے, اور اپوزیشن کے علاوہ جتنی چار کا ٹولے کے علاوہ پارٹیاں وہ بھی سب تیار ہیں, اور میڈیا بھی مسلسل یہی کہتا ہے کہ سسٹم کو محفوظ رہنا چاہیے, سسٹم کو کوئی نقصان اور غضب نہیں پہنچنا چاہیے. یہ اس وجہ سے ہوا ہے. ورنہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم جو لوڈ شیڈنگ کا سسٹم ہے اور بے روزگاری اور مہنگائی کا سسٹم ہے اور امریکہ کی غلامی کا سسٹم ہے, اس سے تو نجات پانی چاہیے. نجات کا طریقہ کیا ہوگا منور صاحب؟ نجات کا طریقہ یہی ہے کہ لاکھوں لوگ, ملینز آف پیپل, بکھرے ہوئے لوگ سڑکوں پر جب ہوں گے تو نجات مل جائے گی. ون وے اور دی ادر, دائرے کے اس کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا. ون وے اور دی ادر, ون وے اور دی ادر. لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر, اور ون وے اور دی ادر کے معاملے کو ہم لے کے آتے ہیں کہ اگر ون وے سے نہیں چل رہا تو ادر وے پھر کیا ہو سکتا ہے. اسٹے ٹیون.